علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کے پاس آئے اور کہا کہ چلو گے نہیں ہمارے ساتھ لڑنے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ جب آپس میں مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑیں گی تو تم اپنی تلوار جو ہے ایک لکڑی کا بنا لینا، لکڑی کا۔ بولے یہ لکڑی کی تلوار میں بنا کے رکھا ہوں، بولو تو اسی کے ساتھ چل کے لڑوں۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسے فتنے پنپیں گے کہ مسلمان آپس میں گتھم گتھا ہوں گے اور مسلمانوں کا خون آپس میں بہنے لگے گا، تو تم اپنے تلوار کی دھار کو پتھر سے لا کے کند کر دینا، تاکہ وقت پڑنے پر ایسا نہ ہو اچانک جوش میں نکالا اور کسی مسلمان کا خون بہایا۔ ایسے موقعوں پر اسی لیے علی اور معاویہ کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، چند صحابہ انگلی پہ گن سکتے ہو، حالانکہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کا خون بہا، لیکن صحابہ کرام نے اس میں شرکت نہیں کیا، کیونکہ جانتے تھے یہ فتنہ ہے، ادھر سے بھی مسلمان مارے جا رہے ہیں، ادھر سے بھی مسلمان مارے جا رہے ہیں۔ مسجدوں کا اختلاف ہو، مدرسوں کا اختلاف ہو، ایسے موقع پر جب مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں دینی بھائیوں، تو ان میں صلح کرانے کی کوشش کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس آگ کو اور بھڑکائیں۔ آگ کو بھڑکانے کا کام نہ کریں، بلکہ اس سے دور رہنے کی کوشش کریں، ہر ممکن وہاں سے دور رہنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری ذات کے ذریعے سے، ہماری اپنی وجہ سے کسی مسلمان کا خون نہ بہے، کسی مسلمان کی جان ہمارے ذریعے سے ضائع نہ ہو۔ اسی طریقے سے ایسے جنگوں کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جیسے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جب ایسا موقع آئے گا تو تم مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا، مسلمانوں کے ساتھ رہنا، مسلمانوں کی معیت اختیار کرنا۔ تو صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی اگر کوئی مسلمانوں کی جماعت ہی نہ ہوتا ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام فرقوں سے الگ ہو کر اپنے جانوروں کو لے کر دور دراز چلے جانا۔ کسی کے پاس اگر اونٹ ہوگا تو اپنے اونٹ کو جا کے صحرا میں، ڈیزرٹ میں چرائے، ان کا دودھ پیے، وہاں اکیلے رہے۔ بکری ہوگی تو بکری کو لے کر چلے جائے، یعنی جس کے پاس جو ہو اس کو لے کر سماج کو چھوڑ کر الگ ہو جائے، ایسے فتنوں کے اختلافات کے موقع پر، لیکن اس میں پارٹیسپیشن نہ کرے، کسی بھی قسم کا کنٹریبیوشن اپنا نہ دے، دور رہے ایسے فتنوں سے، اپنے آپ کو دور رکھے، ہر قسم کے جو بھی فتنے پنپ رہے ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دینی بھائیوں کہ فتنوں کے موقعوں پر سنت کو لازم پکڑیں، سنتوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جب نوح علیہ السلام نے بنائی تھی اور طوفان آیا تھا تو کون لوگ بچے تھے؟ جو کشتی میں سوار تھے صرف وہی بچے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نوح علیہ السلام کی کشتی ہیں، جو ان سنتوں پر سوار ہوگا، جو ان سنتوں کو اپنائے گا، وہی شخص ان فتنوں سے بچ پائے گا۔ ہر چیز کا علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے اندر بیان کر دیا ہے۔ اس لیے صحیح آتھینٹک سنت جاننے کی، پڑھنے کی، سیکھنے کی کوشش کریں۔ علم ایسے موقع پر سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جو جتنا بڑا جاہل ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ فتنے کا شکار ہوگا۔